نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کے بغیر کوئی انسان مومن نہیں بن سکتا۔ رب العزت کا فرمان ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے لڑکے، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے کے لوگ، تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے، اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے آنے کا انتظار کرو، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی خصوصیات بتائی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا حکم ہے، اور محبت کے لیے وہی طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ حافظ ابن قیم نے 10 کاموں کا تذکرہ کیا ہے جن کی وجہ سے انسان محبت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ اس میں سے پہلا کام ہے غور و خوض سے تلاوت قرآن کرنا، دوسرے نوافل کا کثرت سے اہتمام کرنا، تیسرے ہر حال میں ذکر الہی سے زبان کو تر رکھنا، چوتھا کام ہے اللہ تعالیٰ کی محبوب چیزوں کو اپنی محبوب چیزوں پر ترجیح دینا، پانچواں اللہ کے اسماء حسنی اور صفات عالیہ میں غور و فکر کرنا، اور چھٹا ہے اللہ کے احسانات اور نعمتوں کا مشاہدہ کرنا، اور ساتواں ہے تضرع اور خشوع کے ساتھ دعا کرنا، اور آٹھواں ہے آسمان دنیا پر نزول الہی کے وقت تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور تلاوت قرآن کرنا، اور نواں ہے نیک اور صالح لوگوں کی مجلس اختیار کرنا، اور 10واں ہے ہر اس چیز سے دوری اختیار کرنا جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں حائل ہو۔ بعض اہل علم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو 2 درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک درجہ واجب ہے، یعنی ایسی محبت جو ہر اس چیز کے ساتھ محبت کو واجب کر دیتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور ہر اس چیز سے کراہت واجب کر دیتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کراہت کرتا ہے۔ اور محبت کا دوسرا درجہ تقرب کا ہے، جس کے ذریعے انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے اس قدر بھر جاتا ہے کہ نوافل چھوڑنا بھی پسند نہیں کرتا۔ جیسے سیدنا عمار بن یاسر کہا کرتے تھے، اے اللہ اگر مجھے علم ہو جائے کہ میں خود کو اس پہاڑ سے گرا دوں تو راضی ہو جائے گا تو میں ایسا کر گزروں گا، اور اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ میں خود کو آگ میں گرا دوں
تو تو راضی ہو جائے گا تو میں یہ بھی کر گزروں، اور اگر میں یہ جان لوں کہ تیری رضا اس میں ہے کہ میں خود کو سمندر میں غرق کر ڈالوں تو میں اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، کیونکہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامات میں رسول اللہ سے محبت، فرشتوں سے محبت، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش، توبہ، عدل، صدق، امانت کی تلاش، عاجزی اور کسر نفسی، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا اور اس کی راہ میں خرچ کرنا اور مصیبتوں پر صبر کرنا، ایسے اعمال شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اس سے ہر درجے میں محبت کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ انسان زندگی میں کیسے گناہ کرتا ہے، رب سے دور ہو جاتا ہے، پھر وہ خود کو دھوکہ دیتا ہے، اچھا توبہ کر لوں گا، لیکن کوئی مصروفیت آ جاتی ہے، پھر کہتا ہے کہ آئندہ کر لوں گا، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور اس کے پاس کوئی سامان سفر نہیں ہوتا۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو اسی طرح غفلت میں زندگی بتا دیتے ہیں۔ موت کے وقت کیسے پکار پکار کر انسان فریادیں کرتا ہے۔ رب العزت فرماتے ہیں یہاں تک کہ اس کے پاس موت آتی ہے، قال رب ارجعون، تو وہ کہتا ہے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے، ایک بار دنیا میں بھیج دے تاکہ میں وہاں جو کچھ چھوڑ کر آیا ہوں اس میں سے تیرے راستے میں خرچ کر کے کوئی نیک عمل کر لوں، مگر دوبارہ مہلت نہیں ملے گی، نہ عمر ملے گی، نہ دنیا میں واپس بھیجا جائے گا۔ ہاں، یہ ہمارا دشمن ہے جو ہمیشہ ہیلوں بہانوں سے توبہ سے روک کے رکھتا ہے، حتیٰ کہ انسان کو موت آ جاتی ہے۔ کبھی انسان کو لمبی امیدوں میں الجھائے رکھتا ہے کہ ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، بڑھاپے کو پہنچیں گے تو ہم بھی توبہ کر لیں گے۔ انسان بھول جاتا ہے اپنی موت کو، یاد کر لے تو نیندیں اڑ جائیں، لذتیں ختم ہو جائیں اور دنیا کے آرام کو ترک کر دیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو توبہ نہ کر سکنے کی وجہ سے دعا تک نہیں کر پاتے کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہمارے لیے کوئی اور دعا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کا رشتہ کٹ جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت پانی کے قطروں، ریت کے ذروں، ہوا کے جھونکوں، سورج کی کرنوں اور زمین و آسمان کی وسعتوں سے بھی زیادہ وسعتیں لیے ہوئے۔ اگر کوئی چڑیا سمندر سے ایک چونچ پانی بھر لے تو کیا سمندر کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تو محسنوں کے قریب ہوا کرتی ہے۔ رب العزت نے اپنے کرم سے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب رکھا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت ہمیشہ میرے قہر و غضب پر غالب ہے۔ تو جس نے گناہوں سے، غلطیوں سے، جرائم کی آندھیوں سے اپنے رب کو ناراض کر لیا ہے، لوٹ آئیں، اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، اپنے رب سے معافی مانگ لیں، اپنے رب سے کہہ دیں کہ اے میرے رب، تیری رحمت کا سہارا ہے، یا اللہ تو تپتے صحراؤں کو، اجڑے باغوں کو بارش سے سیراب کر دیتا ہے، اسی طرح
مجھے بھی نئی زندگی عطا کر دے۔ جب اپنے رب سے بات کریں گے آنکھیں نم ہو جائیں گی تو اللہ کی رحمت دل کو تسلی دے گی اور نئی زندگی کی امید دلائے گی۔ ہمارے رب نے کہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آپ فرما دیں اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مومن کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کس قدر سخت ہے تو کوئی بھی جنت کی امید نہ رکھے، اور اگر کسی کافر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت معلوم ہو جائے تو کوئی کافر بھی اس کی جنت سے مایوس نہ ہونے پائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا اپنے گناہ کی توبہ کر لے، اسی طرح دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ اور رب العزت نے فرمایا جس کسی نے کوئی بھی برائی کی یا اپنی جان پر ظلم کیا پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کو بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا پائے گا۔ اپنے رب سے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا نور ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں ان کے دلوں سے ہر تاریکی دور ہو جاتی ہے، ہر غم خوشی میں بدل جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے غم، فکر اور ہر طرح کا حزن دور کر دیتے ہیں اور اس کے دل کو سرور اور خوشی سے بھر دیتے ہیں۔ ایسا شخص اطمینان میں آ جاتا ہے، کیونکہ جس کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے اسے کبھی غم نہیں آ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اگر تم اس پیغمبر کی مدد نہ کرو، اگر تم اس پیغمبر کی مدد نہ کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا تھا جنہوں نے کفر کیا، جبکہ وہ دو میں سے دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں کے ساتھ قوت دی جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور ان لوگوں کی بات نیچی کر دی جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی بات ہی سب سے اونچی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ ایک ایسا واقعہ ہماری زندگی کے لیے کیسے چراغ راہ ثابت ہو سکتا ہے،
اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ ہے جب آپ غار ثور میں تھے. اہل مکہ سرداران قریش تلاش کرتے ہوئے غار کے منہ پر آ گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا، اگر انہوں نے نیچے نظر ڈالی تو ہمیں پا لیں گے، ہمیں دیکھ لیں گے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دلائی، لا تحزن ان اللہ معانا، غم نہ کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بندے کا ساتھ دیتا ہے، لیکن بندہ اپنے رب کے ساتھ رہنے والے اعمال نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنا ساتھ نصیب کر دے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا کر دے جس کی وجہ سے ہم اسی کے ساتھ رہ سکیں، اپنے تصور میں بھی، اپنے کاموں کے دوران بھی. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نے کہا گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا. ہاں ایسا ہوتا ہے جب کسی کو اپنی یادوں میں بسایا ہوا ہو، جب اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اس سے محبت کریں گے، اسی کے حوالے سے سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کو بھولیں گے نہیں انشاءاللہ تعالی. تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جینا سیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین. انسان کے پاس جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اس کے پاس مال ہے، اولاد ہے، روشنی ہے، آکسیجن ہے، غذا ہے، پانی ہے. ہر چیز کا عطا کرنے والا وہ اللہ ہے. لیکن کتنے کم لوگ ہیں جو اس کا اعتراف کرتے ہیں. انسان نے اپنے رب کو کیا دینا ہے؟ فقط اس کا اعتراف ہی تو کرنا ہے. وہ جو اس دنیا کا خالق اور مالک ہے، اس کا اعتراف. یہ اعتراف تو وہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اسلام لے آتا ہے. یہ اسلام کیا ہے؟ سبمیشن، یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو بچھا دینا، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا. اسی سے تو وہ زندگی بنتی ہے جس کو اسلامی زندگی کہا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو دریافت کر لیں. جو یہ جان لیتا ہے نا اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور میں اس کے حکم کے ماتحت ہوں، آزاد نہیں ہوں، میں اس کے آگے جواب دہ ہوں، اور موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی آنی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اپنے آخری فیصلے کا اعلان کر دینا ہے، یا تو ابدی جنت یا ابدی جہنم. یہ چیز ہے جو انسان کو بے حد سنجیدہ بنا دیتی ہے. اب ایسا انسان اپنے زندگی کی نئی منصوبہ بندی کرتا ہے، وہ ہر چیز کو ری ڈیفائن کرتا ہے. اس کی ساری سرگرمیاں پہلے اگر اپنے گرد گھومتی تھیں، سیلف اورینٹڈ تھیں، تو اب ساری سرگرمیاں اللہ تعالیٰ کے گرد گھومنے لگ جاتی ہیں، اللہ اورینٹڈ ہو جاتی ہیں.
اللہ اورینٹڈ لائف کا نام ہی اسلام ہے۔ زندگی اللہ اورینٹڈ کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت سے۔ اور اللہ اورینٹڈ لائف کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں، ایک چھوٹے سے ایٹم کے اندر بھی دیکھیے، کیا الیکٹرانز اپنے مرکز کے گرد نہیں گھومتے؟ کعبہ میں جب دیکھتے ہیں تو وہاں کیا موومنٹ نظر آتی ہے؟ بیت اللہ کے گرد گھومتے ہوئے انسان، کتنی ملتی جلتی حرکت ہے ایک ایٹم سے اور سولر سسٹم سے۔ اس کائنات کی اصل حقیقت ایک ہی ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ ہمیں زندگی اس لیے ملی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں۔ جو لائف سٹائل ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس کے مطابق ہمارا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، ہماری گفتگو کسی سے بھی ہو، دھیان اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات کو اپنے رب کے گرد کیسے گھمائے ہوئے تھے؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے اپنی زندگی کے لیے اصول سیکھنے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنے ایک دن کو، ایک ہفتے، ایک مہینے، ایک سال اور ایک زندگی کو کیسے اللہ اورینٹڈ بنا سکتے ہیں۔ ہماری زندگی کی ساری مصروفیات میں کیسے رب کی یاد ہمارا سہارا بن سکتی ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کا آغاز کرتے تھے، دن کیسے گزارتے تھے اور کیسے اختتام کرتے تھے۔ پہلی چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہو کر اٹھتے تو نیند کے آثار کو ختم کرنے کے لیے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے اور پھر دعا کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں سلانے کے بعد ہمیں بیدار کیا، یعنی موت کے بعد زندگی دی، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ اٹھتے ہی پہلے اللہ تعالی کا شکر اور جی اٹھنے کی یاد، یہ اللہ اورینٹڈ لائف ہے۔ الحمدللہ، اللہ اورینٹڈ لائف کا پہلا گر، پہلی بات ہم نے دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کے ساتھ منہ صاف کرتے تھے۔ سبحان اللہ، تیاری ہے طہارت سے اللہ تعالی کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص جب نیند سے بیدار ہو تو وہ 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کے نتنوں میں رات گزارتا ہے۔ اپنے رب کے آگے حاضر ہونا ہے تو شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کے انتظامات کرنے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب نیند سے بیدار ہو تو اس وقت تک اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈبوئے جب تک اسے 3 مرتبہ نہ دھو لے۔ ہاتھ دھونا اور دھوتے ہوئے پانی کی طہارت کا خیال رکھنا اللہ اورینٹڈ لائف کا حصہ ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالی ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔
اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کا دل اللہ تعالیٰ میں محو رہتا ہے، وہ اس کا ذکر کرتا ہے اور اس کے کلام سے محبت کرتا ہے۔ کلام اللہ قرآن مجید سے محبت کرنے والوں نے اس لیے محبت کی کہ قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن مجید سے محبت کی مثال دینا چاہتی ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود قرآن حکیم سے بے حد محبت کرنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کے بارے میں فرمایا، قرآن ان سے سیکھو۔ ان میں سے ایک سیدنا عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں۔ سیدنا عروہ بن زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے ہی بلند آواز میں قرآن پڑھا۔ جانتے ہیں ان کی محبت کیسی تھی؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، واللہ الذی لا الہ غیرہ، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کتاب اللہ کی جو بھی صورت نازل ہوئی ہے میں اس کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی، اور کتاب اللہ کی جو بھی آیت نازل ہوئی ہے میں اس کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اگر مجھے خبر ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا جاننے والا ہے اور اونٹ مجھے اس کے پاس پہنچا سکتا ہے تو میں ضرور اس کی طرف سفر کروں گا۔ قرآن، ہم بھی یقین رکھتے ہیں اس قرآن کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، کتنا علم رکھتے ہیں۔ کبھی قرآن کے علم کے بارے میں کسی سے کمپیٹ کیا ہے؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ مجھے اگر پتہ چل جائے مجھ سے زیادہ کسی کو کتاب اللہ کا علم ہے اور سواری مجھے لے جا سکے تو میں ضرور وہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کو اس طرح تر و تازہ پڑھنا چاہے جس طرح وہ نازل ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات کے مطابق پڑھے۔ ہاں، ابن مسعود کتنا فضل اور کمال حاصل ہوا ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عزت کا تاج پہنایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اس کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی مثال دی ہے حافظ ابن قیم نے۔ کہتے ہیں کہ یاد کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے پیچھے دشمن لگ جائے اور وہ بھاگتے بھاگتے جلدی سے کسی مضبوط قلعے میں داخل ہو جائے اور اپنے آپ کو بچا لے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر شیطان سے بچا لیتا ہے، اور اگر ذکر کرنے کا کوئی اور فائدہ نہ ہو تب بھی محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، شیطان اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے، اسے جا کر دبوچتا ہے، چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ چڑیا اور مکھی کی طرح حقیر اور ذلیل ہو کر دور جا بیٹھتا ہے۔ اسی لیے تو اسے الوسواس الخناس کہا گیا۔ حقیقت یہ ہے
کہ ہم سب کو اپنے دشمن سے بچنے کی بے حد ضرورت ہے، اس لیے اسٹے ان ٹچ ود اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہو جائیں۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو موسیٰ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی مثال سمجھیے۔ اور ترمذی میں سیدنا انس سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغیچوں پر سے گزرو، فرتعوا، تو وہاں کچھ کھایا کرو۔ قیل یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، اب سے صحابہ نے پوچھا جنت کے باغیچے کون سے ہیں؟ قال حلق الذکر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر الہی کے حلقے۔ اور ترمذی کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان عبدی کل عبدی الذی یذکرنی وہو ملاق قرنہ، وہ بندہ میرا پورا غلام ہے جو مرتے دم تک مجھے یاد رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، اس کی یاد زندگی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی ہر ڈیوائس، اور خاص طور پر آپ موبائل کو دیکھیے، اس کا ایک میموری کارڈ ہے نا، تو آپ کا ذاتی میموری کارڈ کون سا ہے؟ جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے اتنا ہی آپ کی میموری بڑھ جائے گی اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو سب اعمال سے بہتر ہے، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور تمہارے مالک کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، تمہارے درجات کی بلندی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ انفاق الذهب والورق، اور تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے مقابلہ کرو اور تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں ماریں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، ذکر اللہ تعالی، وہ عمل اللہ تعالی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے یہ ارشاد فرمایا تھا، اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، آپ اور آپ کا بھائی میری آیات لے کر جاؤ اور دیکھو میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ اور ایک جگہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ بیان فرمائے ہیں، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم تیری بہت تسبیح بیان کریں اور تیرا کثرت سے ذکر کریں۔ یا اللہ ہمیں بھی ذکر والی زندگی نصیب فرما دے۔ حقیقت یہ ہے کہ محبوب کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالی کا پورا بندہ وہ ہے جو اسے اس وقت بھی یاد کرتا ہے جب دشمن سے مڈ بھیڑ ہو۔ یا اللہ ہمیں ایسا ذکر نصیب فرما دے کہ ہم مشکل میں، آسانی میں، ہم ہر حال میں آپ کو یاد کریں۔ آمین ثم آمین۔ انسان محتاج ہے، محتاج کے لیے وہ سب سے بڑی ذات ہے جس سے مانگنا کبھی ختم نہیں ہوتا۔
انسان جب اپنے رب سے طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا دعا کہلاتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اپنے رب کے ساتھ کبھی ختم نہ ہونے والے دلی تعلق کا اظہار ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے اس کی زندگی کا کوئی لمحہ دعا سے خالی نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص دوسرے سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے، یعنی آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اسی طرح مومن جب کسی کام کا آغاز کرتا ہے تو بسم اللہ کہہ کر کھانا کھائے یا کسی بھی کام کا آغاز کرے، اور جب کوئی کام ختم کرے تو الحمدللہ، گویا ایمان والا اعتراف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے۔ اسی طرح جب اس کے دل میں کوئی برا خیال آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے اور اپنی زبان سے کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر کوئی شخص کسی مسئلے میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم اللہم علیک توکلنا۔ اسی طرح جب کسی کو کوئی مال ملتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہم بارک لنا فی اموالنا، اللہ ہمارے مالوں میں برکت عطا فرما دے۔ ایک مومن جب سفر کرتا ہے تو اس کی زبان پر یہ کلمات ہوتے ہیں اللہم انت الصاحب فی السفر وانت الخلیفۃ فی الاہل، یعنی اے اللہ تو اس سفر میں میرا ساتھی ہے، تو ہی میرے بعد میرے گھر والوں کا نگہبان ہے۔ جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ایمان والا کہتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں، ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ زندگی کا کون سا موڑ ہے، کون سا مرحلہ ہے جہاں مومن نے دعا نہیں کرنی؟ یہ دعائیں ہیں جو ہر موقع پر ایمان کو تازہ کرتی ہیں اور دنیا میں ہر تجربے کو ربانی تجربہ بناتی ہیں۔ مومن دعاؤں کے سائے میں زندگی گزارتا ہے حتیٰ کہ اپنے رب کے پاس جا پہنچتا ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں ایسی زندگی نصیب فرما دے کہ ہم سدا تجھے یاد رکھیں، سدا تیرے سامنے ہاتھ پھیلائیں، سدا آپ ہی سے طلب کرتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کو جان لینا چاہیے کہ اس کی محبت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ایمان ہے۔ وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے ان میں بھی نمبر 1 پر ایمان ہے، اور اس کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہترین عمل اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، پھر صلہ رحمی یعنی رشتہ داریوں کو جوڑنا، پھر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت ناراض کرنے والے اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا اور پھر رشتہ داریوں کو توڑنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ایمان رکھتا ہے وہی اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اور اس کی دلیل ہے قرآن حکیم کی آیت والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی بلندیاں نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب کرے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں وہ دنیا میں نیکی کے کام کرتے ہیں،
جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کھلاتے ہیں، اور ہم نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ ایمان لانے کے بعد تمام صحابہ اسی کوشش میں ہوتے تھے کہ وہ کس طرح نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں۔ کبھی سوال کر کے پوچھتے، جیسے حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے جواب دیا جب آپ سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی ایک نیکی کر لیا کرو، کیونکہ ایک نیکی سے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ میں نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا لا الہ الا اللہ بھی نیکی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سیدنا ابو ذر نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں میں نے کہا کون سی گردن آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی قیمت سب سے زیادہ ہو اور وہ مالکوں کے ہاں سب سے نفیس ہو۔ میں نے کہا اگر میں ایسی گردن آزاد نہ کرا سکوں تو؟ آپ نے فرمایا پھر تو بیکار پھرنے والے آدمی کی مدد کیا کر یا بے وقوف شخص کے لیے کام کرو۔ میں نے کہا کیا خیال ہے اگر میں اس سے کمزور ہوں؟ آپ نے فرمایا تو لوگوں کو شر سے بچائے رکھ، بس تیرا یہ کام بھی صدقہ ہوگا جو تو اپنی جان پر کرے گا۔ اور صحابہ ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر میں بھی رہتے تھے۔ سیدنا حنظلہ بیان کرتے ہیں ایک دن ہم رسول اللہ کے پاس تھے، آپ نے ہمیں نصیحت کی اور دوزخ کا تذکرہ کیا۔ میں گھر آیا، بیوی بچوں سے ہنسی مذاق کیا، باہر نکلا تو مجھے سیدنا ابو بکر صدیق ملے۔ میں نے کہا حنظلہ منافق ہو گیا، یعنی ہم جب رسول اللہ کے پاس ہوتے ہیں آپ ہمیں جنت دوزخ کی یاد دلاتے ہیں تو جنت دوزخ آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں تو دنیا کو بھول جاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے یہی تو میرا معاملہ ہے۔ دونوں رسول اللہ کے پاس گئے، اپنی کیفیت بتائی۔ سیدنا حنظلہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گیا۔ رسول اللہ نے پوچھا کیا کہتا ہے؟ میں نے سارا قصہ بیان کیا اور آپ نے فرمایا یا حنظلہ ساعۃ و ساعہ، اے حنظلہ یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، اگر تمہارے دلوں کی حالت ایسی ہی رہے جیسے ذکر الہی کے وقت ہوتی ہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں اور تمہیں راستوں میں سلام کریں۔ یہ ایمان ہے جس کی وجہ سے انسان نیکیوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی محبت کا سب سے بڑا سائن، سب سے بڑی علامت، سب سے بڑی نشانی ہے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں ایمان والی یقین والی زندگی نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔